اذا تصاوب احدکم فلیضع یدہ فی فیہ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے تو منہ پہ ہاتھ رکھے، لأن الشیطان يدخل فیہ، ورنہ شیطان اندر جاتا ہے، تو اندر تنکا چلا جائے، مکھی چلی جائے، مچھر تو آپ فوراً کھانستے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں، الٹیوں کی شکل ہو جاتی. شیطان جو ہمارے ایمان و اعمال اور مغفرت و ہدایت کا دشمن ہے وہ اندر داخل ہو رہا اور آپ نے منہ کھولا ہوا ہے. پیغمبر نے کیسے بہترین انتظام کیا ہے. اذا تصاوب احدکم، جب تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے، فرمایا منہ نہ کھولے. ایک روایت میں ہے فَلْيَقْزَمْهُ مَا اسْتَطَاعَ، نہ آنے دینا جہاں تک ہو سکے، روکے. اور اگر آ ہی رہا ہے تو فَلْيَضَعْ يَدَهُ فِي فِيهِ، ہاتھ منہ پہ رکھے. لأن الشیطان يدخل فیہ، شیطان اندر جاتا ہے. اور ویسے بھی برا لگتا ہے، آپ کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اتنا لمبا منہ کھولا جس میں ایک بڑا پیالہ چائے کا پورا آ سکتا ہے. ہاں، یہ تو بری بات ہے بہت. اچھی نشست اور باصلاحیت لوگوں کی مجلس کے خلاف ہے. اذا تصاعب احدکم، حدیث بھی یاد کر لو، جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے فَلْيَضَعْ يَدَهُ فِي فِيهِ، ہاتھ منہ پہ رکھے، فوراً بند کر. بھولنا نہیں ہے، بھولنا تو بلا ہے. بنی اسرائیل جب تباہ ہوئے تھے تو پہلی نشانی یہ تھی کہ دین کی باتیں بھولتے تھے. فَلَمَّا نَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا، جب ہماری نصیحتیں بھول بیٹھے اخذناہم، پھر ہم نے ان کی پکڑائی شروع کر دی. بھول خطرناک ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ نہ سمجھنا کہ اس پر مواخذہ نہیں، نقصان تو ہو جائے گا آپ کو. آپ نے ایک مہمان کو دعوت دی کہ رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا. مہمان آ گئے اور آپ بھول گئے تھے، انتظام نہیں ہوا ہے. اب آپ پڑھتے رہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ربنا لا تو، اس کو تو بابا آپ نے بلایا ہے. آپ کا یہ کہنا کہ میں بھول گیا اور آپ چلے جائے، یا میں بھول گیا اور آپ بیٹھ جائے، 2-3 گھنٹے لگیں گے پکنے میں، یہ ہر بات ہر دونوں فریق کے لیے تکلیف ہے یا نہیں؟ تو نسیان پر تکلیف دنیا علی الفور ہے.